السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سنلیس کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، مزاحیہ نگاری کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مضامین پطرس کے بارے میں، کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ آئیے باری باری سب چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ مضامین پطرس میں شامل کسی ایک مزاحیہ مضمون کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ مضامین پطرس میں کوئی مضامین پطرس بھی پڑھتا ہے، پطرس پڑھتا ہے، دونوں ہی صحیح ہے، ویسے مضامین پطرس ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ٹوٹل 11 مضمون ہے۔ NCERT میں کہیں آپ کو 10 بھی ملے گا، کہیں آپ کو 11 بھی ملے گا۔ دونوں ہی اوتھینٹک مانے جاتے ہیں، لیکن 11 زیادہ اوتھینٹک مانا جاتا ہے۔ تو مزاحیہ مضمون اس کے اندر بہت سارے ہیں، 11 ہیں۔ آپ کو کوئی ایک لکھنا ہے جو بھی آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو۔ ویسے ہر چیپٹر ایسا خوبصورت ہے کہ آپ کو سبھی چیپٹر بڑی ایزیلی یاد ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبان بہت زیادہ ایسی ہے کہ مطلب انسان کو یاد کروانے میں کافی آسانی اس میں ہو جاتی ہے۔ جواب کیا ہے دیکھیے۔ مضامین پطرس میں کل 11 مضامین ہے، جن میں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، ہاسٹل میں پڑھنا، اردو کی آخری کتاب، مرید پور کا پیر، لاہور کا جغرافیہ، مرحوم کی یاد میں اور سنیما کا عشق ایسے مزاحیہ انشائیے ہیں جو لوگوں کو پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کتے ان کا شاہکار مضمون ہے، جس میں قاری ایک پل بھی اپنی ہنسی نہیں روک سکتا، قاری یعنی پڑھنے والا۔ لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کے طرز زندگی کی عکاسی بڑے اچھے انداز میں پیش کی ہے۔ سنیما کا عشق ان کا ایک ہوس خیز مضمون ہے، جس میں اپنے دوست مرزا کی داستان بڑے طنزی اور مزاحی انداز میں بیان کی ہے، جو وقت کا بالکل پابند نہیں۔ مرید پور کا پیر پطرس بخاری کا ایک کامیاب طنزی اور مزاحیہ مضمون ہے۔ اس میں پطرس کا طرز تحریر بڑا دلکش ہے، جس میں انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک فرضی لیڈر کا کردار بنا کر ان سیاسی رہنماؤں کو بے نقاب کیا ہے جو قوم کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ پطرس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے طنز کا نشانہ کسی اور کو نہ بنا کر خود اپنی ذات کو بناتے ہیں۔ پطرس کے اس طنزی اور مزاحیہ مضمون کا کردار مرید پور سے تعلق رکھتا ہے، جو کسی خاص وجہ سے نہ اپنے وطن واپس جاتا ہے اور نہ اپنے وطن کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو مرید پور کا پیر کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ یوں ہی سمجھ لیجئے۔ اس وجہ سے شہر کے تمام شناسا لوگ مختلف طرح کے قیاس آرائیاں اور شبہات ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مفرور ملزم ہے، کسی کا خیال ہے کہ غبن کا الزام ہے، تو کسی کا قیاس ہے کہ بدعنوانیوں کی وجہ سے والدین گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ پریشان ہو کر مصنف اس مضمون میں ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں، ساتھ ہی پڑھنے والوں سے انصاف کے طلبگار ہیں۔ مصنف اپنے وطن واپس نہ جانے کا قصہ شروع کرتا ہے کہ میرا بھتیجا جو میرے وطن میں رہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے اور بنیادی طور پر وہ شریف النفس ہے۔ مصنف جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کانگریس کا سالانہ جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ چھٹیوں کا زمانہ تھا، اس کی وجہ سے اس میں شرکت فرماتے ہیں۔ تقریر سن کر روزانہ شام کو اس کا خلاصہ لکھتے اور سند کے طور پر اپنے بھتیجے کو لکھ بھیجتے ہیں۔ مصنف کا بھتیجا اپنے چچا سے بے حد محبت اور انس رکھتا ہے، ان تقاریر کو زبانی یاد کر لیتا ہے اور اپنے دوستوں کو سناتا پھرتا ہے اور پھر مرید پور گزٹ نام کے اخبار میں شائع کروا دیتا ہے، جو 2 مہینے اپنے خدمات انجام دے کر بند ہو جاتا ہے۔ اخبار کے ایڈیٹر کا بڑا دلچسپ حلیہ بھی مصنف نے قلم بند کیا ہے۔ اس اخبار نے مصنف کی تقاریر پر مشتمل ایک کانگریس نمبر بھی شائع کر دیا، جس کی وجہ سے پورے مرید پور میں اتنی شہرت مصنف کو حاصل ہوئی کہ انہیں مرید پور کا قومی لیڈر اور پیر قرار دیا جانے لگا۔ شاعروں نے ان پر نظمیں لکھیں جو اس اخبار میں شائع ہوئیں، چنانچہ مصنف کے وطن سے لوگ ان کے دیدار کے طلبگار ہوئے۔ مصنف تمام سرگرمیوں سے نا آشنا تھے،
انہوں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ بھتیجے کو لکھے گئے یہ خطوط ان کو شہرت کی معراج عطا کر کے ایک نامی گرامی لیڈر بنا دیں گے۔ انہیں حقیقت تب معلوم ہوئی جب مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی جانب سے ایک خط دعوت نامے کی شکل میں موصول ہوا یعنی حاصل ہوا، جس میں ان سے اپنے وطن مرید پور تشریف لانے اور سیاسی رہنمائی کرنے کی التماس کی گئی تھی، نیز ہندو مسلم اتحاد پر خطاب کرنے کی گزارش کی گئی تھی۔ اس خط کو پڑھ کر پہلے تو مصنف حیرت زدہ ہو گئے، مگر غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینے کا قصد کرتے ہوئے مرید پور جانے کی دعوت قبول کر لی اور تقریر کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور نوٹس تیار کر لیے جن کی تفصیل بھی مصنف نے مضمون میں درج کی ہے۔ مصنف طے شدہ پروگرام کے مطابق مرید پور پہنچے تو ہر خاص و عام نے ان کا پرجوش استقبال کیا، جسے دیکھ کر مصنف بہت خوش ہوئے۔ ان کی تعظیم میں بڑا عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں بڑی تعداد میں شامل لوگ ان کی تقریر سننے کو بےتاب تھے۔ ناظم جلسہ اور صدر جلسہ نے ان کی شان میں قصیدہ خوانی شروع کی تو مصنف نے تقریر کو ذہن نشین کرنے کی غرض سے تقریری نوٹس کا پرچہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر اس وقت ان کے ہوش فاختہ ہو گئے جب انہیں معلوم ہوا کہ نوٹس کا پرچہ بھول سے کہیں چھوٹ گیا۔ اب انہیں جلسے کی جگمگاہٹ کے بیچ اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آنے لگا، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ ناظم جلسہ نے اسی دوران مصنف کو پرتکلف قصیدہ خوانی کے ساتھ خطاب فرمانے کی دعوت دے دی۔ مصنف کانپتے ہوئے مائک پر پہنچے تو گھبراہٹ اور نوٹس سامنے نہ ہونے کی وجہ سے الٹا سیدھا بولنے لگے۔ سامعین نے ان کی اس حرکت پر ہنسنا شروع کر دیا، مگر انہوں نے اپنی تقریر جاری رکھی اور برابر الٹا سیدھا بولتے رہے۔ سب سامعین نے ناراض ہو کر ان پر سگریٹ کے خالی ڈبے اور دیگر چیزیں پھینکنی شروع کی تو پیر صاحب گھبرا گئے اور انہوں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کش اختیار کرتے ہوئے بھاگنا شروع کیا تو لوگ ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، مگر ان کی باتوں پر دھیان دیے بغیر پیر صاحب دوڑ کر اسٹیشن پہنچے اور جلدی سے ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ایک لمحہ کے بعد ٹرین چل دیتی ہے۔ اس دن کے بعد مصنف نے کبھی اپنے وطن مرید پور کا رخ نہیں کیا، کیونکہ ان کی حقیقت بے نقاب ہو چکی تھی۔ مصنف نے اس مضمون میں ان فرضی سیاست دانوں کی نقاب کشائی کی ہے جو سیاست کو پیشہ سمجھتے ہیں اور بھولے بھالے عوام کو بے وقوف بنا کر اپنا مفاد پورا کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہ سودا کافی مہنگا ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ مصنف کو ہوا۔ یہ تھا مرید پور کا پیر کا خلاصہ، اور میں نے صرف خلاصتاً طور پر لکھا ہے، سنکشیپ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر یہ پورا چیپٹر اگر آپ یوٹیوب پر کسی ویڈیو پر سنیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا اور کافی ہنسی بھی آئے گی اور کافی طنز بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتا ہوں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔